جو قرآن و سنت کی حقیقت اور توحید کی حقیقت سے ناآشنا ہے وہ ان باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا، ذرا آپ حاضر دماغی کے ساتھ اس بات کو سمجھیے گا۔ جہاز بنایا ہے انسانوں نے، لیکن جہاز کو جتنی چیزیں لگا کر انسانوں نے سیٹ کیا ہے ان میں سے کوئی ایک چیز تو انسان بتائے کہ یہ میں نے خود پیدا کی ہے، اللہ کی مخلوق میں نہیں تھی۔ لوہا لگایا ہے نا، لوہے کو کس نے پیدا کیا؟ اور اسی طرح کوئی اور دھات اس میں لگائی گئی ہے، کوئی اور مٹیریل جو اس لوہے میں اس جہاز میں لگایا گیا ہے وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ کوئی بتلا دے کہ مخلوقات الہیہ میں یہ چیز موجود نہیں تھی، اس کا وجود نہیں تھا، تو میں نے یہ چیز پیدا کر کے یہاں لگائی ہے۔ تو اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کی ترتیب کر لینا، ان کو سیٹنگ کر کے کسی شکل میں ڈال لینا اور چیز ہے، اور بنیادی طور پہ ان کی تخلیق کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ آپ نے اللہ کا دیا ہوا مٹیریل سیٹ کر لیا ہے، پیدا کچھ نہیں کیا آپ نے جہاز کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے جو کچھ اس کائنات میں پیدا فرمایا ہے، جو کچھ اس کائنات میں کائنات کے رب نے آپ کی سہولت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس مٹیریل کو درست کرنے کے لیے، اس مٹیریل کی ترتیب کرنے کے لیے، سیٹنگ کرنے کے لیے، یہ بھی اس اللہ کا انعام ہے کہ اس نے آپ کو عقل عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ یہ عقل چھین لے، آپ نے دیکھا بڑے بڑے سائنسدان ہیں جنہوں نے دنیا کی عجیب و غریب ایجادات کی ہیں اور بعد میں پاگل ہو گئے، باقی زندگیاں ان کی پاگل خانوں میں گزری ہیں۔ ہم ایک ایسے آدمی کو جانتے ہیں کہ جو نام نہیں لیتا، بلکہ میں اس سے بھی اختصار کرتا ہوں، میں اس صوبے کا بھی نام نہیں لیتا، ایک ملک کے بہت بڑے صوبے کی جتنی ریسرچ لیبارٹریاں تھیں ان کا انچارج تھا، اور اتنا پڑھا لکھا ڈاکٹر تھا کہ شاید دنیا میں جن چوٹی کے پڑھے لکھے 4 ڈاکٹروں کی لسٹ تھی اس میں چوتھا آدمی وہ تھا، اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا اور اتنا بڑی اس کی تعلیم تھی۔ لیکن اللہ کی طرف سے دماغ کو ٹھوکر لگی، اللہ کی طرف سے یا انسان کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ایسی آ جاتی ہے، یا انسان کوئی ایسا تکبرانہ کام کر دیتا ہے، یا کسی غریب کو ٹھوکر مار دیتا ہے، اس کی بد دعا لگ جاتی ہے، یا کسی مظلوم کے اوپر اور زیادہ شکنجہ کس دیتا ہے، اللہ ناراض ہو کے اس پہ شکنجہ کس دیتا ہے، تو ایسا کوئی معاملہ ہوا یا آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے، پھر ہم نے اس آدمی کی ہسٹری میں دیکھا اور پڑھا، اور ان راویوں نے بیان کیا جنہوں نے مدتوں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ آدمی پتہ نہیں کتنے سال تک، 10 12 15 سال تک وہ قومے میں رہا، اور وہ نالی کے ذریعے اس کے منہ میں خوراک انڈیل دی جاتی تھی، نہ اس کو خوراک کی ہوش ہوتی تھی، نہ پیشاب کی ہوش ہوتی تھی، نہ پخانے کی ہوش ہوتی تھی، نہ اس کو پتا کون آیا کون چلا گیا کس کو، بس وہ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ کر رکھا تھا کہ اتنے ٹائم پہ اس کو یہ دینا ہے، اتنے ٹائم پہ یہ دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو دماغ ہے نا، وہ کون تھا جو دنیا کے ڈاکٹروں کو چیک کرنے والا تھا؟ وہ کون تھا جو دنیا کی لیبارٹریوں کا انچارج تھا؟ وہ کون تھا جو میڈیکل کا ماسٹر ماہر تھا؟ لیکن اللہ نے وہ دماغ جیسی دولت اور نعمت اور وہ برین، اللہ رب العزت نے اس کو ذرا ویک اور ضعیف اور نحیف کیا ہے، تو میرے بھائیوں بے بس اور لاچار پڑا ہوا دنیا سے گیا ہے، کوئی اس کے ہوش و حواس نہیں تھے۔ تو اس لیے یہ لوگوں کا جو اعتراض ہے نا کہ انسانوں نے تو ایٹم بم بنا لیے، آپ کہتے ہیں کوئی کر نہیں سکتا، جہاز اڑا دیے، آپ کہتے ہیں کوئی کر نہیں سکتا، تو یہ دونوں طرف سے ہے۔ مٹیریل بھی اللہ کا پیدا کردہ، جس عقل کے ساتھ انسانوں نے اس کو سیٹ کیا ہے وہ عقل بھی اللہ کی عطا کردہ۔ اس لیے کائنات میں رب کے سوا کوئی اور کسی چیز کا خالق نہیں ہے، اللہ ہی اس کائنات کے ہر چیز ذرے ذرے کا خالق ہے۔ آپ نے اب یہ آپ کی مسجد یہ اللہ نے تو نہیں بنائی نا،
انسانوں نے بنائی ہے، لیکن جتنا اس کو مٹیریل لگایا گیا ہے وہ تو سارا اللہ کا پیدا کردہ ہے نا۔ کہاں سے آپ نے مٹی لی، کہاں سے آپ نے سیمنٹ لیا، اور کہاں سے آپ نے یہ لوہے کا سریا اور یہ سارا کچھ آپ نے کہاں سے لیا؟ اللہ کا پیدا کردہ۔ تو کوئی آدمی مسجد بنا کے کہے جی، آپ کہتے ہیں جی کوئی کچھ کر نہیں سکتا، ہم نے تو مسجد بنا دی، ہم نے تو پلازے بنا دیے، انسانوں نے تو ٹاور بنا دیے۔ تو یہ اللہ کے مٹیریل کی ترتیب انسان نے اس عقل سے کی ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے۔